آپ تمام اسلامی بھائیوں کو ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ ایک خاص وظیفہ جمعہ کے دن کا لے کر حاضر ہوا ہوں، اس کو توجہ سے سنیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے جمعہ کے دن 5 کام کیے، کتنے؟ 5 کام جس نے جمعۃ المبارک کو کیے تو اللہ تبارک و تعالی ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے اس بندہ مومن پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ اب وہ 5 کام ہیں کیا؟ وہ 5 کام ان میں سے پہلا یہ ہے روزہ رکھنا، نمبر 1، نمبر 2 جمعہ کی نماز پڑھنا، نمبر 3 کسی مریض کی عیادت کرنا۔ روزہ ہم سب نے رکھا ہے الحمدللہ، نماز جمعہ بھی اللہ پاک نے توفیق دی تو ہم ادا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں میں، اوس پڑوس میں، یا مسجد کے اندر ہی کوئی بیمار مل جائے گا تو ہم اس کی کیا ہے تیمارداری کریں گے، تو ہمارا یہ تیسرا عمل جو ہے وہ ہو جائے گا۔ چوتھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ یہ کہ نکاح کے اندر شرکت کرنا، اور 5واں جو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ کہ جنازے کے اندر شرکت کرنا۔ یہ 5 کام جو بندہ آج اس جمعۃ المبارک کے دن کر لے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت واجب ہو جاتی ہے، اللہ جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ہر مرتبہ جو ہے وہ لوگوں کو یہ ترغیب دیتا ہوں یہ 5 کام کرو، خود تو کبھی کیا نہیں۔ فرماتے ہیں ایک دن میں نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کر جمعہ کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر فیضان مدینہ کے اندر ہی شفا گھر تھا وہاں چلا گیا، اور وہاں پر جا کر میں نے ایک بیمار کی جو ہے وہ عیادت بھی کر لی۔ اسی طرح ایک نکاح کے اندر بھی شرکت۔ دوستوں کو میسج کر دیا کہ یار قریب کہیں کوئی جنازہ ہوا تو مجھے اس کی اطلاع کرنا۔ فرماتے ہیں کہ تقریباً 4:45 کا ٹائم ہوگا کہ مجھے کال آئی، میں فیضان مدینہ کے قریب تھا کہ خارہ دار کے قریب جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ ہوگا۔ فرماتے ہیں میں وہاں پر پہنچ گیا، اور جب میں پہنچا تو وہاں پر عصر کی نماز پڑھی جا چکی تھی، جنازہ باہر رکھا ہوا تھا، لوگ مسجد سے باہر آ رہے تھے۔ میں نے کہا چلو میں پہلے جنازہ پڑھ لیتا ہوں، بعد میں جو ہے وہ میں نماز عصر کی ادائیگی کر لوں گا۔ فرماتے ہیں جب میں جنازہ پڑھنے کی نیت سے آگے بڑھا تو وہ تھوڑا سا تعجب میں تھے، ظاہر ہے مبلغ دعوت اسلامی تھے، مدنی چینل پر آنے والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی جنازہ پڑھائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنازہ جب پڑھا لیا تو جنازہ پڑھانے کے بعد ایک نوجوان میرے قریب آیا، اور میرے قریب آ کر کہتا ہے کہ آپ اس علاقے میں جنازہ پڑھنے کیسے آ گئے؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ لمبی بات ہے، خود نہیں آئے بلکہ آپ بھیجے گئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو جنازہ ہے یہ میری نانی کا جنازہ ہے، تو یہ دن میں 15-16 گھنٹے جو ہے وہ مدنی چینل کو دیکھا کرتی تھی، اور مرنے سے پہلے انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں اور میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے تو میرا جنازہ دعوت اسلامی والے پڑھائیں۔ تو میں نے محترم پیارے اسلامی بھائیوں دیکھیں ان کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ تھا، اور وہ اس عورت کی کیسی اس عورت کی جو ہے وہ خواہش تھی کہ میرا جنازہ مدنی چینل والے پڑھائیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز ہیں، کب کہاں کیسے کس کو بھیج دے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ہمیں بھی آج جمعۃ المبارک ہے، یہ 5 کام کرنے چاہیے۔ اچھا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 کام ہم کیسے کریں؟ اچھا اگر اب کوئی اناؤنس کر دے نا کہ بھئی اگر کوئی بندہ یہ 5 کام کرے گا جمعہ کے دن تو اس کو 5 لاکھ روپیہ میں انعام دوں گا، تو ہر کوئی جو ہے وہ پھر روزہ بھی رکھے گا، نماز جمعہ بھی پڑھے گا، بیمار کی عیادت بھی کر لے گا، پھر کال میسیجز بھی چلیں گے، اعلانات تک ہوں گے، کبھی کسی جگہ پر جنازہ ہو، کسی جگہ پر نکاح ہو تو ہمیں بتا دیا جائے، ہم اس پہ شرکت کریں گے۔ تو یہ پیسے تو ایک دنیاوی مال ہے، ہمیں ان کاموں کو کرنے پر اجر کیا مل رہا ہے؟ آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں آج کے اس بابرکت دن اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو جو سن رہے ہیں ان 5 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی طہ و یاسین۔